السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے آپ سے مخاطب ہوں آج کی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. اور انشاءاللہ العزیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں ڈیلی طور پہ ڈیلی بیسس پہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، جس میں بہت سارے آپ کے ذہنی الجھاؤ پیدا کرنے والے جو آپ کے سوالات ہیں، جادو جنات کے متعلق، اندیکھی دنیا کے متعلق، روحانیت کے متعلق، نفسیاتی روحانی امراض کے متعلق، ان کو ہم سوالات کی شکل میں آپ تک آسان انداز میں پہنچانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو قبول کرے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وقتاً فوقتاً مختلف گیسٹ ہمارے پاس آتے ہیں بھائی. تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں محمد ثاقب علی صاحب، اور ثاقب بھائی آئے ہیں آج کچھ سوالات لے کے. تو انشاءاللہ العزیز ان کے توسط سے ان کے سوالات کے جوابات لیتے ہیں انشاءاللہ، جس سے آپ کو بھی، ہمارے سننے والوں کو، ہمارے سبسکرائبر کو اور ایک عام آدمی کو لازمی طور پہ اس سے نالج بھی گین ہوگا اور اس سے فائدہ بھی ہوگا. تو السلام علیکم ثاقب بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ ٹھیک بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کی دعائیں، اللہ پاک کا کرم. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے. تو امجد بھائی چند سوالات ہیں میرے. جی بسم اللہ. میں چاہوں گا کہ آپ انہیں ذرا ایکسپلین کر دیں جی جامع طور پہ. جی اچھا امجد بھائی مجھے یہ بتائیں گے کہ صدقہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں ثاقب بھائی، ماشاءاللہ آپ کا یہ بہت اہم اور اچھا سوال ہے. راہ سلوک اور روحانیت، بلکہ ہمارے اسلام کے اندر بھی صدقے کی بڑی اہمیت ہے. رہا سوال صدقہ کیا ہے. صدقہ کوئی بھی چیز جو آپ صدقے کی نیت سے کسی مفلس کو، غریب کو، بے کس کو، نادار کو، یتیم کو، جو اس کا اہل ہے، اس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے دیں گے. وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ اجناس بھی ہو سکتی ہیں، وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے جس سے اس کی زندگی میں آسانی ہو. فرمایا کہ راستے پر پڑا ہوا پتھر بھی صدقہ ہے اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے. کسی کو سلام کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو آپ صدقے کی نیت سے کسی بھی مسلمان مستحق کے ساتھ کرتے ہیں وہ صدقہ کہلاتی ہے. اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا جادو کا علاج صدقہ سے پاسبل ہے، ممکن ہے، کیسا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ثاقب بھائی، دیکھیں ہم نے ایک پچھلی ٹرانسمیشن کی تھی سید علی مرتضیٰ شاہ صاحب کے ساتھ کہ جادو کا علاج بغیر ورد اور وظائف سے کیسے ممکن ہے. تو اسی کے تناظر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جادو کا علاج بغیر کسی ورد اور وظائف کے صدقات سے بھی ممکن ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ صدقہ موت اور مرض کو ٹال دیتا ہے، صدقہ آنے والی مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے. اور ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صالحین کی ایک سنت ہے، ان کی زندگی میں عام طور پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جب بھی کسی کو کوئی مصیبت، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی، ناگہانی اچانک آنے والی آفت، وبا، مرض آتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ صدقہ کر دیں، کیونکہ صدقہ انسان کی جان کا کفارہ ہے، صدقہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور صدقہ آنے والے امراض کا بہترین قبل از وقت علاج ہے، ان کا تدارک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خطرناک بیماری آنے والی ہے یا آپ پر جادو جنات ہیں، تو بالکل جادو جنات کے لیے آپ صرف جسٹ صدقات سے علاج کر سکتے ہیں، اور ایسا ممکن ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں. عاملین، کاملین، علماء فلاسفہ اور جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں، جو ہمارے بڑے بزرگ صوفیاء، صلحاء، صالحین اور ہمارے بڑے اکابر میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ صدقات کی مختلف طور طریقے بھی بتائے، صدقات کی اشکال بھی بتائیں کہ صدقہ یعنی مثال کے طور پہ آپ بدنی مرض کے لیے صدقہ دینا چاہیں گے تو کیسے دیں گے، جادو سے بچنے کے لیے صدقہ دینا چاہیں گے تو کیسے دیں گے، اور نظر بد سے بچنے کے لیے اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو آپ کیسے دیں گے. تو باقاعدہ طور پر صدقہ ایک وے آف ٹریٹمنٹ ہے. ہم صدقات سے بہت سارے نفسیاتی، روحانی اور دیگر جسمانی بہت سارے مسائل کا زبردست علاج کر سکتے ہیں صدقات کو یوز کرتے ہوئے. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا عبد بھائی یہ بتائیں گے کہ صدقہ سے کن کن امراض کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیں ثاقب بھائی، ہر وہ مرض جو انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہو، انسان کی روزمرہ لائف جو ہے، روٹین لائف جو ہے اس کی، اس کو جو متاثر کر رہا ہو، یا آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی مرض
خواہ وہ نفسیات، مرض کی دو اقسام ہے نا، ایک نفسیاتی اور ایک جسمانی۔ نفسیاتی امراض میں ڈپریشن، انزائٹی، ڈیمینشیا، ہسٹیریا، مالیہ خولیا، نفسیاتی امراض، تنہائی پسند ہونا اور بے تحاشا رونا، اور ایسی امراض جو کہ انسان کی سمجھ سے بھی ماوراء ہیں، جیسے ذہنی توازن کا درست نہ ہونا، تو یہ سارے نفسیاتی امراض میں آتے ہیں۔ اور جسمانی علاج میں، جسمانی امراض میں ہر وہ مرض جو کہ عام طور پر رائج ہے، جیسے جس میں مہلک امراض بھی ہیں اور چھوٹے امراض بھی ہیں۔ تو جادو کا جو علاج ہے، میں نے آپ سے عرض کی کہ جادو ایک ایسا صدقہ، ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ جس سے آپ ایک پوری، آپ اس کو آپ پوری ایک جو ہے نا وے آف ٹریٹمنٹ سمجھ لیں، اس کو ایک تھراپی سمجھ لیں، کہ اس سے آپ جو تھراپی ہوتی ہے اس سے ہر بیماری کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ اس فلسفے پر ایمان ہی لوگ تبھی لے آتے ہیں، اس فلسفے پہ یقین ہی لوگ تبھی کرتے ہیں جب وہ زندگی کے ہر پہلو سے جب آپ اس کو دیکھیں تو وہ آپ کے ہر پہلو کی عکاسی بھی کرے، نہ صرف آپ کے ہر پہلو کی عکاسی کرے بلکہ ہر لحاظ سے وہ آپ کو پروٹیکشن دے۔ تو صدقے سے آپ ہر نفسیاتی، بدنی اور جسمانی امراض کا علاج کر سکتے ہیں۔ تاہم یہ شرط ہے کہ پھر اس امراض اور اس مرض کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے صدقات کی اشکال بدل جائیں گی۔ ان مثال کے طور پہ گوشت کا صدقہ ہے، دال مسور کا صدقہ ہے، اجناس کا صدقہ ہے، تو وہ پھر مرض اور اس کی کیفیت کو دیکھ کر عاملین کاملین نے مختلف صدقات کی اشکال مقرر کی ہیں۔ ٹھیک، اچھا تو مجھے ایک میرا اور سوال بھی ہے اس کے حوالے سے کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جادو سے بچنے کے لیے کون کون سے صدقات زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا دیے جا سکتے ہیں جو اس سے ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں جادو سے بچنے کے لیے؟ صحیح ہو گیا۔ دیکھیں ہمارا کانٹینٹ بھی یہی ہے ہمارے چینل کا، جادو، جنات، نظر بد اور روحانی دنیا۔ تو آپ کا یہ آج کی ہماری نشست کا سب سے اہم سوال ہے۔ دیکھیں ثاقب بھائی، جادو جو ہے وہ اپنے اندر ایک بہت بڑی وساطت کو رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص بیٹھے اور چند منٹوں سیکنڈ میں جادو کر دے۔ جادو اپنے اندر پورا ایک ایٹماسفیئر ہے، اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہے۔ وہ جب اس پروسیس کو کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں نیگیٹو کی جاتی ہیں، نیگیٹو انرجیوں کو بلایا جاتا ہے، کچھ نیگیٹو ورک کیے جاتے ہیں، کچھ نیگیٹو چیزیں کرنے سے نیگیٹو قوتوں کو بیدار کیا جاتا ہے۔ پھر ان نیگیٹو قوتوں کو کسی بھی شخص پر، کسی بھی چیز پر متعین کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس سے اس شخص کے اندر نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، وہ نیگیٹو فیصلے کرتا ہے، اور وہ پھر طرح طرح کے ایسے امراض کا شکار ہوتا ہے کہ جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں محسوس ہوتی، جس کی بظاہر کوئی وجہ محسوس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایسے مریض دیکھے جن کو بہت زیادہ سمٹمز تھیں، جب ان کے میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے تو ان میڈیکل ٹیسٹ کے اندر وہ سارے کلیئر آئے۔ اب وہ مریض جو ہے وہ مرض کی شدت سے تڑپ رہا ہے اور میڈیکل ٹیسٹ بھی بالکل سارے ٹھیک ہیں، تو لازمی طور پر یہ بات باعث تفشیش ہے کہ پھر کچھ تو ہے۔ تو وہ لازمی طور پہ یا تو نفسیاتی مرض ہے یا پھر جناتی مرض ہے۔ تو نفسیاتی مسئلے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جی بالکل، اور روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب رہا سوال روحانی علاج کے طور پہ ہم ورد وظائف نہ کریں، صرف صدقے سے روحانی علاج کریں، اور پھر آپ نے بات کی کہ جادو کا علاج صدقے سے ہم کیسے کریں، تو اس کے نا دو طریقے ہیں جو عاملین کاملین نے رائج ہیں۔ ہماری اس عملیات کی دنیا میں بڑے بڑے جو عاملین گزرے ہیں جنہوں نے ان کو رائج کیا ہے، اور وہ ثاقب بھائی انہوں نے یہ تمام تر چیزیں اپنے تجربے کی کسوٹی کے اوپر پرکھنے کے بعد لانچ کی ہیں، بکس لکھی ہیں تاکہ آنے والوں کے لیے اس سے نفع حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جادو ہوتا کیسے ہے، جادو کن دنوں پہ ہوتا ہے۔ جادو کا جو تعلق ہے وہ ایک سٹار ہے زحل اور دوسرا ہے مریخ۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ زحل کا تعلق کس ڈے سے ہے۔ زحل کا تعلق جو ہے، میں مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا موضوع بھی کمپلیٹ ہو جائے اور ہمارے دیکھنے سننے والے بور بھی نہ ہوں اور میری بات بھی پوری ہو جائے۔ تو مختصر الفاظ میں آپ کو یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں، جو لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں انہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ زحل کیا ہے؟ زحل ایک سٹار ہے جس کا متعلقہ رنگ جو ہے وہ بلیک ہے، اور اس کا جو متعلقہ ڈے ہے وہ ہے سیچرڈے، ہفتے کا دن۔ جو جادوگر ہوتا ہے ثاقب بھائی، وہ پہلے تو کالی رات کا انتخاب کرتا ہے جس کو اماوس کہتے ہیں۔ وہ ہر مہینے میں آتی ہے، ہندو لوگ اس کو باقاعدہ طور پر مذہبی رنگ دیتے ہیں، اور اس دن وہ باقاعدہ طور پر کریائیں جادو جنات سے کام لیتے ہیں اور نیگیٹو انرجیوں کو بلا کر ان سے نیگیٹو کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو جادو کا ایک بڑا حصہ ہے وہ تو ہے سیچرڈے سے، زحل سے منسوب۔ تو چونکہ جادو کا ایک بڑا حصہ زحل سے منسوب ہے تو ہم یہاں پہ زحل کے صدقات دیں گے تو جادو کے لیے وہ بیسٹ ہوں گے۔ ویسے تو
دیکھیں نا صدقہ رد البلا ہے، صدقہ بلا اور موت مصیبت بیماری کو ٹالنے کے لیے ایک زبردست چیز ہے، لیکن چونکہ اب ہم جادو کے لیے مخصوص کر کے صدقات سے جادو کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ جادو کون سے دن زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے، جادو کی فریکوینسی جو ہے، جادو کی جو انرجیز ہیں، جو نیگیٹو ریز ہیں، وہ کس دن اپنی قوت پر ہوتی ہیں، تو وہ ہے ہفتے کا دن۔ پھر عاملین کاملین نے باقاعدہ طور پہ دنوں کو مخصوص، ہفتے کے دنوں کو ہر دن کا ایک مخصوص صدقہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان دنوں کی خاص انرجی رکھی ہے، جیسے سنڈے کا دن ہے تو وہ شمس سے منسوب ہے، اور شمس کا جو دن ہے وہ محبت کے لیے، دو لوگوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے اس دن ورد وظیفے کیے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے سوموار کا دن ہے اس کو بھی ایک مخصوص کاموں سے منسوب ہے، ایسے جو ہفتے کا دن ہے وہ جادو سے منسوب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے دن کے لیے عاملین کاملین نے کیا صدقات رکھے ہیں۔ تو ہفتے کا دن چونکہ کالا ہے، بلیک دن ہے، یہ کالا کلر ہے اس کا، تو ہفتے کے دن کالے صدقات دیے جائیں گے جادو کی نیت سے۔ پھر ثاقب بھائی ہر دن کا ایک عدد بھی ہے، جیسا کہ ہفتے کا دن تو اس کا متعلقہ لکی نمبر جو ہے وہ 8 ہے۔ اب ہم نے اس صدقے کو کیسے دینا ہے، ہم نے ایک کالی چیزوں کا صدقہ دینا ہے۔ کسی بھی شخص کے اوپر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ زحل کا صدقہ دیں گے۔ زحل مین ٹو سے ہفتے کے دن کے صدقہ۔ ہفتے کا دن کالا، رنگ کالا اور دن ہفتہ اور نمبر 8 ہے، لہٰذا ہم کالی چیزوں کا صدقہ دیں گے اور 8 کی تعداد میں دیں گے۔ مثال کے طور پہ میں بات شروع کرتا ہوں ہفتے کے دن کے صدقات کی۔ کالے ماش آپ صدقہ دے سکتے ہیں 800 گرام کالے ماش، وہ آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی مستحق کو دے دیں۔ اگر کوئی غریب اور مستحق نہیں ہے تو پھر آپ قبرستان میں جا کے حشرات الارض کو ڈال دیں، وہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ لے جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ نمل میں ایک چونٹی نے شکایت کی تھی اللہ سے، حضرت سلیمان کے لشکر کی، اگر چونٹی کی شکایت رب تک پہنچتی ہے تو پھر حشرات الارض کی دعائیں بھی رب تک لازمی طور پر پہنچتی ہوں گی۔ جب ہم اللہ کی کسی مخلوق کے لیے اس کے رزق کا انتظام کریں گے تو لازمی طور پہ اس سے ہمیں پازیٹیوٹی بھی ملے گی اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو کالے ماش 800 گرام آپ دے سکتے ہیں۔ وہ شخص اپنے ہاتھ سے دے دے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے سر سے آپ واریں، یہ توہمات میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ آپ نیت کر کے دیکھ لیں، اسلام تو تمہارے مومن کے عمل سے اس کی نیت بہتر ہے۔ تو پہلی چیز یہ صدقہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ 800 گرام یا 800 روپے کے گلاب جامن لے کے چھوٹے بچوں میں بانٹ دیں، اس نیت سے کہ اللہ میرے اوپر جادو جنات جو ہیں، جو بلیات ہیں، یہ جو نیگیٹو انرجیاں ہیں، مجھے ان سے نجات عطا فرما۔ اس نیت سے آپ 800 روپے کے یہ لے کے دے دیں۔ نمبر 3 پہ آپ 800 گرام یا 440۔ اچھا 440 میں کیا ہے؟ جب 440 کو ہم 1 ڈیجٹ میں کرتے ہیں، 4 + 4 + 0، 4 اور 4 8 ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی عدد 8 ہی کاؤنٹ ہوگا۔ تو آپ جو ہے نا 440 روپے کے یا 440 گرام جو ہے نا آپ گلاب جامن لے کر دے دیں، یا پھر آپ کیا کریں گے 440 روپے کے کالے چنے لے لیں بازار سے، وہ لے کے چھوٹے بچوں میں بانٹ دیں، ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ آپ 44 روپے کا صدقہ دے سکتے ہیں، آپ 17 روپے کا صدقہ دے سکتے ہیں، آپ 71 روپے کا صدقہ دے سکتے ہیں، آپ 62 روپے کا صدقہ دے سکتے ہیں، 26 روپے کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا 26 کو ہم دیکھتے ہیں جب 6 اور 2 کو آپس میں جب پلس کرتے ہیں تو 8 ہوتا ہے، 62 کو جب ہم آپس میں، یعنی 8 نمبر ہے، 8 نمبر آپ کو چاہیے۔ آپ 80 روپے دے سکتے ہیں سمپل، اور آپ 8 روپے دے سکتے ہیں سمپل، اور اس کے علاوہ آپ کالے رنگ کا مرغا لے کے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اس کا گوشت بنا لیں اور گوشت بنا کے کسی غریب کو دے دیں، ایسے شخص کو دے دیں جس مسکین نے کئی دنوں سے، یعنی جس کے گھر میں سالانہ گوشت پکتا ہے، تو آپ اس کو جا کے دے دیں۔ آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کتے اور بلیوں کو ڈال دیں، چھت پہ پھینک دیں، جو پرندے وغیرہ ہیں وہ اٹھا لیں گے۔ تو یہ صدقات کی شکلیں ہیں جو زحل سے منسوب ہیں۔ اور اگر آپ جادو جنات کے لیے کوئی الگ سے خاص قسم کا صدقہ پوچھیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ 8 روپے کا صدقہ 8 ہفتے تک دیتے رہیں۔ 8 روپے آپ روزانہ ہر ہفتے دیں، ہر ہفتے کے دن 8 روپے۔ 8 کیوں دیں؟ کیونکہ ہفتے کا لکی نمبر جو ہے وہ 8 ہے۔
8 ہے، اور یہ آپ 8 ہفتے تک کریں، 8 ہفتے تک. تو یہ صدقات ہیں. آپ چائے کی پتی لے کے کسی غریب کو دے دیں 800 گرام، 800 روپے کی، 80 روپے کی، ٹھیک ہے. آپ کلونجی لے کر دے دیں. وہ تمام چیزیں آپ ثاقب بھائی دے سکتے ہیں. 800 گرام لے کے 800 روپے کی لے کے دے سکتے ہیں. جو کالی چیزیں حلال چیزیں ہیں اور کالی چیزیں ہیں وہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دے سکتے ہیں جادو جنات سے حفاظت کے طور پہ. ایک چیز. دوسرا جو جادو ایگزسٹ کرتا ہے وہ مریخ سے جادو اثر انداز ہوتا ہے. مریخ کا جو ہم دن دیکھتے ہیں وہ ہے منگل کا دن، اور منگل سے منسوب جو کلر ہے وہ ریڈ کلر ہے، اور منگل سے منسوب جو نمبر ہے وہ 9 ہے، 9 نمبر. جو بڑا جادو ہوتا ہے وہ زحل پہ ہوتا ہے، اور زحل کے سارے صدقات کمپلیٹ ہو گئے. اس کے بعد وہ نحس اکبر ہے، اور عملیات کی زبان میں مریخ کو کہتے ہیں نحس اصغر، چھوٹا نحس دن. کسی بھی دن عاملین کاملین فرماتے ہیں کہ کس امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سے منسوب ہے. معصومین سے بھی یہ احادیث منسوب ہیں کہ آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی بھی جو ہے نا قمر در اقرب، مریخ اور زحل کی ساعتوں میں کوئی بھی نیا کام شروع نہ کرو. اب یہاں پہ میں آپ کو مختصر بات اور بتاتا چلوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سارے ڈیز اللہ کے ہوتے ہیں، یہ توہمات ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر سارے دن اللہ کے ہیں اور ہر دن کی کوئی فریکوینسی نہیں ہوتی تو پھر ہم بدھ کو جمعہ پڑھ لینا. ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جمعے کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے، جو خاص قسم کی قوتیں رکھی ہیں، روحانی قوتیں، فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی خاص رنگ کی خاص ساعت آتی ہے کہ جس میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور وہ ہر جمعے آتی ہے اور اب بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. جمعے کو اللہ نے خود سید الایام کہا. یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ دنوں کی فریکوینسی ہے، ہر دن کی ایک روحانی پاور ہے جو اسی دن میں ہے، دوسرے دن میں نہیں ہے. اگر پازیٹیوٹی ہے تو لازمی نیگیٹیوٹی بھی ہوگی. تو اس میں بڑی نیگیٹیوٹی زحل میں، اور اس کے بعد ہے مریخ میں. مریخ کا جو ڈے منگل اور رنگ ریڈ اور جو نمبر ہے وہ 9. اب ہم آخری بات پہ آ جاتے ہیں کہ منگل کے صدقات. منگل کے صدقات یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص نظر بد کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے اور وہ صدقات سے علاج کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ معصومین سے سنت علاج ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، شرم بھی یہ حلال ہے. تو جب ہم منگل کے صدقات کو دیکھتے ہیں، مریخ کے صدقات کو، تو اس میں یہ ہے کہ آپ 900 گرام کلیجی لے لیں، سرخ رنگ کی، یہ مرغی کی کلیجی ہوتی ہے، وہ لے کے آپ کسی غریب کو دے دیں. آپ 900 گرام ریڈ کلر کے چنے، سرخ رنگ کے چھولے چنے، وہ لے کے آپ کسی غریب کو دے دیں، مدرسے کے بچوں میں بانٹ دیں. آپ 900 گرام لال مرچ لے کے کسی غریب کو دے دیں، کیونکہ وہ روٹین لائف میں کھانا وغیرہ پکانے میں بالکل استعمال کی چیز ہے. آپ سرخ رنگ کا پھل لے کر دے سکتے ہیں. آپ 9 لال سرخ رنگ کے سیب لیں اور مدرسے کے 9 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں میں بانٹ دیں، ہر سیب ایک بچے کو دے دیں. یا پھر آپ ایک سیب کے 9 حصے کریں اور 9 بچوں میں وہ بانٹ دیں، اور 9 سیب لیں. اس طریقے سے بہت سارے بچوں میں وہ بانٹ جائیں گے. یا پھر آپ 900 گرام دال مسور، وہ جو اورنج کلر کی ریڈ کلر کی دال آتی ہے، وہ لے کے آپ قبرستان میں ڈال دیں. یا سمپلی آپ 90 روپے 9 روپے آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں. یا پھر یہ ساری چیزیں آپ نے ہر منگل کو کرنی ہے اور 9 منگل تک کرتے رہنا ہے. 9 منگل تک کرتے رہنا ہے. اور رہا سوال اس کے منگل کا کوئی خاص صدقہ جادو کے لیے، تو دیکھیں آپ کو میں ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں ثاقب بھائی. ہمارے ملک میں منگل والے دن ذبح خانے بند ہوتے ہیں. بالکل. کیوں بند ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک بہت بڑی سوچنے والی بات ہے. ہماری راہ عملیات کے اندر جو عاملین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر جو تنزلی ہے، ہمارا یہ جو ملک پیچھے جا رہا ہے، اس میں ترقی نہیں ہو رہی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ منگل والے دن ہمارے ملک میں روئے زمین پہ بڑے جانور کا خون نہیں بہایا جا رہا، حلال نہیں کیا جا رہا اس کو. اگر یہ ہمارے سلاٹر ہاؤس منگل والے دن ذبح خانے ہمارے کھل جائیں، کیونکہ منگل کا منسوب ہے جو ہے نا سرخ رنگ سے، خون سے، اور منگل والے دن منگل ہی ہمارے پاکستان کے ذائچے میں بھی بیٹھتا ہے. تو لازمی طور پہ اگر بہت سارے عاملین کاملین نے حکومت وقت کو بہت سارے خطوط بھی لکھے، وہ خطوط آن لائن بھی پڑھے ہیں کہ اس دن کا تعلق خون سے ہے، لہٰذا اس دن خون اللہ کے نام پہ تکبیر اولا سے خون بہنا چاہیے.
اگر نہیں کریں گے تو پھر ملک میں دہشت گردی ہوگی، ملک میں خون ریزی ہوگی، اور ہم نے اس کے پریکٹیکل بھی دیکھے کہ ملک میں بہت زیادہ خون ریزی ہوئی، ملک میں بہت زیادہ ہمارا ملک دہشت گردی جیسے بڑے مسائل کا شکار ہے۔ تو صدقات کی یہ منگل کے صدقات اتنے افیکٹ کر رہے ہیں ذائچے کے اوپر، تو جو بھی شخص جادو کے لیے کوئی خاص صدقہ منگل سے ریلیٹڈ کچھ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک سرخ رنگ کا مرغا لے، سرخ رنگ کا مرغا، اور اس کو ذبح کرے، ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کو جمع کر لے لال رنگ کے تیل کے اندر۔ لال رنگ کا جو تیل ہے وہ دھنیا کا تیل ہوتا ہے، اس میں مکس کر لے اور اس تیل سے متاثرہ مریض کی مالش کرے، مالش کرنے کے بعد غسل کر لے، اور جو جانور بچے گا اس جانور کو قبرستان میں پھینک دے تاکہ جو ہے نا جو جنگلی درندے ہیں ان کے لیے وہ صدقہ ہو جائے گا، یا پھر اس کو اس کی باقاعدہ طور پر اس کی گوشت بنا کے اور کسی بھی غریب کو مستحق کو دے دے، اور یہ 9 منگل کرے مسلسل۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ جو منگل کے اندر اللہ نے نحوست رکھی ہے، جیسے جمعے کے اندر ثاقب بھائی اللہ نے برکت رکھی ہے، جیسے اللہ نے عیدین کے دن برکت رکھی ہے، جیسے معصومین کے پیدائش کے مخصوص دن کے اللہ نے برکت کے رکھے ہیں، تو ایسے جو منگل کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے، منگل کے اندر جو نحوست ہے وہ تمام کی تمام وہ زائل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص جادو جنات سے پیڑت ہے، پریشان ہے، اس کے اوپر کوئی جادو کیا گیا اور وہ منگل کے دن کیا گیا، چونکہ جادو 2 دن میں ہوتا ہے، یا منگل کو یا ہفتے، تو دونوں کے دن کے اگر ہم صدقات دے دیں گے تو ثاقب بھائی یقین کریں یہ دونوں صدقات جو دن کے میں نے بتائے ہیں یہ زبردست صدقات ہیں، کوئی بھی شخص ان کو کرے تو انشاءاللہ العزیز وہ جادو جنات سے بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ شکریہ امجد بھائی، یہ میرے لیے کچھ چند سوالات تھے، انشاءاللہ آئندہ روز ہم مزید بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور آپ کی اور میری اس گفت و شنید سے ہمارے سننے والوں کو انشاءاللہ العزیز بہت اچھا نالج گین ہوا ہوگا۔ کوئی بھی شخص جادو جنات سے جو پریشان ہے، جس کو لگتا ہے کہ میرے اوپر نظر بد ہے یا جادو جنات ہیں، تو وہ منگل اور ہفتے کے یہ صدقات کرے، اور منگل کے 9 منگل کرے اور 8 ہفتے کرے مسلسل، تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرعاً یہ جائز ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کی اجازت دی ہے، ہمارا دین اور ائمہ کرام، معصومین، صحابہ، اہل بیت، ہمارے اکابرین، اولیاء اللہ، صلحاء، صالحین، تمام تر جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ہمارے جو ائمہ ہیں تمام اس کی اجازت دیتے ہیں، تو آپ اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کے بہت زیادہ پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔